ہمارے پاس اسپیشل یعنی کہ یہ فزیشین نہیں ہے ہمارے پاس. لیڈی ڈاکٹر کنٹینیو رہتی ہے نا؟ نہیں ہوتا ہے کہیں پوسٹ ہی نہیں ہے. وہ میں سمجھ گیا جو یہ کہتے ہیں رات کو جو روٹیشن اس میں آتا ہے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہوا جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی وہ کہاں کرتے ہیں. اور سر پھر آپ کن کا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دے آر آلسو ریفرنگ. آپ کن کا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اگر ہوں گے تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اس کے لیے سر ہمیں بلڈ بینک چاہیے, اور یہاں پہ پرسنٹ پاور سپلائی چاہیے. اور ونٹرز میں پرابلم ہوتی ہے کہ دا ٹیمپریچر سب زیرو ہے, مائنس میں ہوتا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کوپ وتھ سرجری. تو سرجریز کے لیے یہاں پہ ٹیمپریچر کیونکہ سینٹرل ہیٹنگ یہاں پہ اسی لیے آپ نہیں ہوتی ہے. دیٹس وائی دوز 4, 5, 6 months we cannot operate here. I am a general surgeon, I cannot operate in those conditions. سیکنڈلی کہ الٹرا ساؤنڈ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, ریڈیولوجسٹ اویلیبل نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین ہی نہیں ہے. مشین ہے لیکن ریڈیولوجسٹ نہیں ہے. پہنچ جائے گا آپ کے پاس انشاءاللہ. سیکنڈلی کہ یہاں پہ پاور تو ہے لیکن اس پاور سپلائی سے ہم ایکس رے نہیں, ایکس رے مشینز یا کوئی مشین ہمیں جنریٹر آن کرنا پڑتا ہے. وولٹیج بہت کم ہوتی ہے. تو اس کا کیا اس کے لیے تو ٹرانسفارمر کتنے کا لگے گا؟ ایک 65 کے لیے چھوٹا ہی الگ لائن ہوگی, 3 فیز ہوگی, سو دیٹ کہ ساؤنڈ بھی بیٹر رہتا کا تقاضا ہوگا. اسی لیے میں ان سے بات کروں گا اگر مجھے اپنی کسی خاطر سے میں بھی رکھوں. لیکن یہ مجھے آپ بتائیے سر, بلڈ بینک آپ نے کہا بلڈ بینک تھیٹر فنکشن ہونا چاہیے. کتنا خرچہ ہے دونوں میں؟ یہ تو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں رفلی تو اراؤنڈ 20-30 لاکھ تو ہو جائیں گے. اگر 20-30 لاکھ کا مسئلہ میں اپنے ایم پی فنڈ سے دے دوں گا. کل میری میٹنگ ہے. I think that will be more calculated by the ہاں میں سمجھ administrative. اسی لیے میں کہتا ہوں Because I'm not نہیں confirmed. سر, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کل میری میٹنگ ہے ادھر آپ کے کمیشنر سیکرٹری صاحب کے پاس. یہ سارے مدعے ہم وہاں اٹھائیں گے. لیکن مجھے شرم کی بات لگی, آپ ناٹ یو ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل, سب کے لیے کہ یہاں کم سے کم مطلب اگر سرجری یہاں نہیں ہوگی تو یہاں سے بانڈی پورا. We are pressing for that because I am a surgeon. میں کہتا ہوں میں 1 لاکھ میں one person. سر سنیے, میں پہلے اتنا عرض کروں کہ میں اب ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوں نارتھ کشمیر کا. میں 1 لاکھ روپیہ باقی کانسٹیٹیوشن سے کاٹ کے آئی ول انشور ٹمارو آنلی. ایسا ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, جتنا لگے گا کہ کم سے کم یہاں پر سرجری. At least basic facilities should be there so that we can start. تو میکسیمم کتنا چلیے آپ نے کہا تھا کہ پریما پیشی آپ نے کہا 20 سے 30 یا ریٹ مت بڑھایا جا رہا کیونکہ میکسیمم 30-35 لاکھ میں ہو جائے گا مطلب رفلی. ہاں رفلی جتنا ہوگا بلڈ بینک ایٹ لیسٹ فنکشن. آپ یہ سمجھ رہے کہ پیسہ میں کل ہی انہیں دوں گا. And here should میں ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں the gynecologist should not be on a rotation basis. یہ تو ذاتی ہے At least two gynecologists because rotation system is here. آپ سر کہاں سے ہیں خود؟ So I am from Chadura. یہ ڈاکٹر مال ہے آپ کہاں کس جگہ؟ نہیں مطلب ماگا میں کن کے پھر ڈاکٹر اپنے وہ ڈاکٹر صاحب ایک اور ہیں نہیں جو اپنی راجنیتی میں بھی رکھتے ہیں تجمل صاحب جانتے ہیں ہمارے اشیر ہوتا ہے سیری کتیا ڈاکٹر صاحب سے Around we are medical officers around 10. آٹھ سو کا ہے نہیں سر, آپ کا نہیں, اسپیشل ڈاکٹرس نہیں. بچوں کا ڈاکٹر نہیں سر, فیزیو سر اتھ ونان سو سو کون شاہ فخر اللہ پھر سرجن ژور کرا کیا لگن کا بچے. مطلب اس کے بارے میں آپ میری آر سسٹم چل کے رہا ہے رام بروسی. میں اگر ایل جی صاحب سے ملا پتا ہوتا تو میں انہیں کہہ دیتا. سوال یہ اگر 4 سرجن آپ نے یہاں رکھے ہیں
پھر اگر رکھنا ہے تو ان کو کسی ایسی جگہ رکھو جہاں پر فیسلٹی ہے. کہیں فیسلٹی ہے سرجن نہیں ہے, جہاں سرجن ہے وہاں فیسلٹی نہیں ہے. تو شال گب تو حق تر چھُنا کہانی بوٗزمٕژ ہُمِس اوس گژھان أمِس اوس کھٮ۪وان تی گوٚمُت چھِ بٹ اینی وے وی آر دیئر ہیلپِنگ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَمہِ علاوٕ کانٛہہ خاص یہاں رہی ہے تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ They are in the shabby thing. I think میں تو گھر والوں کو لا نہیں سکتا. ہاں سیدھی بات. Even I can't invite my friend to there. وہاں پہ باتھ روم نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ ونٹر میں shabby everything is shabby. مےٚ چھِ اکھ خواب اکھ علاقہٕ خٲطرٕ اِنشاء اللہ بیٚیہِ کرناٹک ٹنل زٕ بہٕ بَنیٛاس So that would be very good. آی ایم آن اٹ. Because winters میں ہم نے ڈیوٹی دی ہے. I have been last winter میں 2 months یہاں پہ کنٹینیوسلی تھا. So we had so many patients, but transport facilities were not available sometimes. So that's a very big problem. Yes. If Tamil gets Anyway, inshallah, let us hope we will take all the issues with the authorities. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ بیچارے پہاڑوں میں بسنے والے شہزادے ہیں اور یہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے چلتی ہے. انسان پہ کھڑ پہ بچے صرف سال لوگ اور یہاں تعلیم ہاں ایمبیسی کے کس بیکار ہے, پی جی کے کس بیکار, مطلب ٹو مینی ایشوز. تو یہاں ان کے لیے سب کچھ یہاں کا سرکاری ملازم ہے. صحیح. سو لیٹ اس ٹیک کیئر آف دیئر سفرنگس. چلو سر thank you sir. شکریہ. تو آج کچھ نہیں ڈاکٹر جی, آج کوئی ہے Sunday ہے نا, آج سنڈے ہے. بزرگ لیٹ ڈاکٹر بزرگ کو سنڈے دور اس پہ مطلب ایمرجنسی. So we are catering. بٹ اینی وے دیٹ ناٹ اے گڈ تھنگ, ناٹ ان یور کنٹرول. آئی کین انڈرسٹینڈ. چلو دیکھتے ہیں سر, ہماری ابھی بھی ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے کل, ڈی سی صاحب کے ساتھ. You have listened all those things and جناب میں نے لسن بھی کیا, آئی ول do everything to stand in. thank you sir. I am one among you. I think they are there. Thank you. Blood कितने हैं सर? डॉक्टर blood कितने हैं? Bed यहाँ पे 30 ये मुझे आप बताइए ये सब तो CH سر اس کو ایس ڈی ایس سے سی ایس سر یہ فرق کانسٹیچوئنسی اتنا ریموٹ ایریا میں سمجھ نہیں رہا ہوں جتنا پیسہ ہے بارڈر کی فینسنگ سے لگایا اس کا نصب بھی لگایا نا لوگوں پر وہ ساری کرا کے بچے خبر کیا ہم کرا سر دے یہ کار کو یہ سی ایچ لیب کمپلسری لائک کمانڈر دو سال پہلے ہمیں سب کو پتا تھا کہ یہ سب ڈسٹرکٹ تھا. اس کے بعد اچانک سے باہر بورڈ لگایا گیا سی ایس سی کا, تب ہمیں پتا چلا. When I have been posted here کوئی بات 2 years back it was. میں آپ کی مجبور مستاپس پہ بھی بچے بلڈ بینک بھی کیا ہے سیاست نیبر مجھے سوال ہے سر داور پہنچ کے آپ نے سب سے پہلے سی ایچ سی کا دورہ کیا. سر کیا کچھ کمی آپ کو یہاں پہ لگی اور کیا کچھ کرنا چاہو گے سر یہاں کے لوگوں کے لیے؟ جناب میں گریس کرنا اوڑی یہ جو بارڈر کے علاقے ہیں میرے لیے اپنے دوسرے گھر جیسے ہیں. 2019 میں اپنی گرفتاری سے پہلے بھی میں گریس آیا تھا, 3 دن یہاں رکا تھا. تو اس کے بعد ابھی جب میں ممبر پارلیمنٹ بنا ان لوگوں کی وسادت سے, ان کے تعاون سے, تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے گریس پکار رہا ہے, مجھے گریس کی یاد آ رہی تھی, تو ہم یہاں آ جائے. تو ہم نے ابھی بختور کا بھی دورہ کیا, باقی 5-6 دیہات کا دورہ کیا,
कंजलमन गए, तो अभी आप डावर जो यहाँ का मतलब एक तरह से मरकज़ है, हेड क्वार्टर है। दुख पहले मुझे ये हुआ, जरा वो बोर्ड की तरफ अगर आप मेरा बंदा, आप तो नहीं, ये दिखा हम भी करेंगे सर। CIC डावर पहले जहाँ तक मुझे पता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। मुझे सरकार से इतनी गुजारिश करनी है, इलेक्शन हो गए, वोट सबों ने ले लिए, जिसको MLA बनना था, मिनिस्टर बनना था, कुछ बनना था, बन गए। अब हमें मिलकर लोगों के लिए कुछ काम करना है। लोगों की सफरिंग्स, लोगों के इश्यूज हमारे ईगो, अना, पॉलिटिक्स से बड़े हैं। लेकिन दुख के साथ पूरी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बॉर्डर इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, तभी सुर्खियों में आता है जब आर पार शेलिंग होती है। जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर गोलीबारी करें तो गुरेज हेडलाइन में आता है, करना हेडलाइन में आता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत तरक्की की, क्या यही तरक्की है कि आपने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया? पूछना चाहता हूँ सरकार से, इसके पीछे वजह क्या है? अगर गुरेज को मैं, यहाँ तो एक है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गुरेज को मैं मसाइलिस्तान का नाम देता हूँ। मेरा नाम है मसाइलिस्तान, ए लैंड ऑफ इशूज, जहाँ मसले ही मसले हैं। अस्पताल हैं तो स्टाफ नहीं है, बिजली अभी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि 2047 में हम विश्व गुरु बने, लेकिन दुख यह है कि सिर्फ शायद दावर में अभी बिजली है, बाकी जगहों पर जनरेटर से हुई चंद घंटे की बिजली मिलती है। NHPC की दादागिरी अपनी जगह है, ना लोगों को उसमें से उसका कोई बेनिफिट मिलता है। अभी हमने नीचे के गाँव में देखा कि वहाँ पे जो डैम बना है, बच्चे वहाँ पर मतलब घर वालों को ये फिक्र रहते कि बच्चे बाहर ना निकले, सीधा डैम में घुसे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, जहाँ तक अब आपने दावर अस्पताल की बात की, ये तो पूरे गुलेस इलाके के लिए मतलब लाइफलाइन है। शर्म की बात क्या है कि अगर यहाँ पर हमारी कोई माँ बहन दर्द ज़ाह में मुब्तला हो तो उसकी सर्जरी यहाँ पर नहीं होती है। और अभी मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि कई डेथ्स हो गई राजदान टॉप है जाते हुए। और ये लोग ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर यहाँ फौज भी नहीं होगी तो इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जो सच बात है वो कहनी चाहिए, उन्हीं के रहम करम बने हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे इन लोगों का वजूद ही नहीं है, सर्दियों में इन पर क्या गुजरती होगी, पूछना चाहता हूँ। अगर सर्दी में किसी की डिलीवरी होगी तो वो कहाँ जाएगा? किसी बीमार का बैंड मतलब वो स्ट्रोक हो जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई क्रिटिकल पेशेंट कहाँ जाएगा? बच्चे को पढ़ने के लिए जाना होगा, कहाँ जाएगा? तो इस बहरी गोंगी सरकार से जो भी हो, चाहे आज LG साहब की है, कल किसी और की होगी, सबसे ये कहना चाहूँगा, आप इन बॉर्डर इलाकों के लोगों की फरियाद सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे तो ये लोग बद्दुआएं आपको देंगे। ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते, पढ़े लिखे लोग हैं। MSc मैंने यहाँ पर बेकार जवान देखे, डबल PG किए हुए लोग हैं। ये पहाड़ों में तो रहते हैं, बाहर कश्मीरियों को तस्वीर है कि गुरेज करना, उड़ी के लोग सीधे साधे हैं। मैं आज पूरे कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये गुरेज के लोग हैं, करना के हैं, उड़ी के हैं, मछल के हैं, कैरन के हैं, ये आप लोगों से काफ़ी फॉरवर्ड हैं, एजुकेशन में आपसे फॉरवर्ड हैं, हमसे फॉरवर्ड हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हमने रोज़गार देना है, लेकिन दूसरी तरफ गुरेज का अभी वो अपनी रिफ्यूजी बस्ती जो है वहाँ पर हमने ये देख लिया कि MSc किया हुआ लड़का भी बेकार है। दूसरा नीचे का ये गाँव, अपना नाम मैं जहन में से भूल गया, नाइल, वहाँ के MA MSc 10-15 लड़कों, PhD 20 लड़कों का एक ग्रुप मुझे वहाँ से मिला। मैं शर्मा गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब उन 20-25 लड़कों ने जो PG PhD किए हुए हैं, ग्रुप बना के बीकन और लेबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो जहां हम कहते हैं 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, इतने हज़ार को रोज़गार दिया, मैं इतना कहना चाहता हूं, इस पहाड़ी इलाके में, इस बॉर्डर इलाके में आपने क्या किया? LOC बॉर्डर इलाका सारा है, जो गाँव यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शनल कंट्रोल पर है, उनको अभी वो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। वो लोग उससे बेनिफिट हैं। जो भी यहाँ के LAC पे गाँव हैं, जो सबसे लास्ट गाँव टारबल, इसी तरह से बाकी 1-2 गाँव हैं, उनको तो कम से कम सरकार को जो बॉर्डर एरिया में बेनिफिट्स हैं, नौकरियों में, बाकी चीज़ों में, वो तो मिलने चाहिए। इसी तरह से जो LOC फेंसिंग, फौज अपना काम करे, उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इतनी गुजारिश है कि आपने मेन रोड पर भी फेंसिंग लगा दी। जो लोगों की ज़मीनें हैं वो सारी फेंसिंग के अंदर हैं। कम से कम मैं कल परसों कोर कमांडर साहब से भी मिलूंगा, क्योंकि लोगों के मसले के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने की कोशिश करूंगा। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और मैंने सुना कि लगभग 100-150 मवेशी हर साल मरते हैं उस फेंसिंग में, मतलब जब वो पकड़े जाते हैं। तो हमारी
فوج سے باقیوں سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں کے دکھ درد کا بھی خیال رکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جوان اور عوام آپ میں دوست ہیں. اگر ایسا ہے سیاسی معاملے اپنی طرف اپنی جگہ تو لوگوں کے مسائل کا بھی حل نکالنا ہوگا. پھر جو آپ نے اس ہسپتال کی بات کی تو میں نے جو ابھی ایسے آپ سے کہا کہ یہاں پر سب سے بڑا امپارٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں مطلب الٹرا ساؤنڈ کے لیے وہ ٹیکنیشین نہیں ہے. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں یہ مطلب جو سرجری ہے ہماری مطلب گائنیکولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بالکل ڈفنک ہے, سرجری ہو ہی نہیں پا رہی ہے, اس کے لیے بلڈ بینک کی ضرورت ہے. تو میں نے جو یہاں کے اپنے انچارج میڈیکل آفسر تھے انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 30 لاکھ کا خرچہ آئے گا. میں نے کہا میری ایم پی فنڈ سے 1 سال کا خرچہ تو 1 سال کا حساب اتنا نہیں بنے گا اس کے لیے, لیکن باقی جگہ سے کاٹ کر میں انشاءاللہ اپنے ایم پی فنڈ سے اس ہسپتال کے لیے جو اپنا یہ مطلب گائنی کا جو وارڈ ہے اس کا آپریشن تھیٹر باقی چیزیں فنکشنل بنا دوں گا. اور یقین دلاتا ہوں پوری گریز کے عوام کو کہ آگے سے اگر ہماری ماں بہن درد ذہن میں مبتلا ہوگی, ڈیلیوری کسی کی ہوگی تو انشاءاللہ اسی ہسپتال میں ہوگی. انہیں بانڈی پورہ راجدھان ٹاپ پر نہیں گزرنا پڑے گا, بانڈی پورہ یا کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. سر پارلیمنٹ الیکشنز میں اے آئی پی کی کمپین یہاں پہ بھی چلی, وہاں تب ابرار صاحب نے یہاں کے گریز کے لوگوں کو پرومس کیا تھا کہ گریز بانڈی پورہ جو روڈ ٹنل ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے. کیا گریز کے اس خواب کو لے کے انجینئر صاحب سینٹر میں آپ نے اچھا مجھے یاد دلایا, میں نے تھوڑا زیادہ ہی اس میں آپ کا پہلی بائٹ میں دیا. میں جب جیل میں تھا جیسے ہی میں جیت گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب پیچھے کمپین کیسے چل رہی ہے باقی چیزیں. تو آپ ٹرسٹ میں یقین کریں جیل سے ہم لیٹرز لکھ سکتے ہیں پرمیشن سے سرکار کی مطلب جیل اتھارٹیز کی. جو میں نے پہلا لیٹر لکھا وہ میں نے لکھا مسل گریز اور اپنا کرنا کے لیے ٹنل کے لیے جو نتن گڈکری صاحب ہیں اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر, ان سے میں نے لیٹر لکھا. ان سے میری اپوائنٹمنٹ بھی ہے اس ٹنل کے لیے. کرنا مسل گریز یہ تو میرا خواب ہے 5 سال میں ٹنل بنے, اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں انجینئر سے جب کچھ بھی کہتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوتا ہے, آپ سمجھ گئے نا. پیسفل ود ان ایمبیڈس آف لا, ڈرنا دینا پڑے, کسی کا گلا پکڑنا پڑے, کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے. یہ ٹنل میرا خواب ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرے پیریڈ میں اس ٹنل کم سے کم اس پر کام شروع ہو جائے گا اور ایک خواب پورا ہو جائے گا. سر 2019 کے بعد سینٹر کلیم کریے بارڈر ایریاز میں پیس ہے اور ڈیولپمنٹ ہوگی. آج آپ نے دورہ کیا, کیا لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لوگوں کے پاس پہنچی ہے گورنمنٹ؟ آپ نے مجھے, میں چاہتا نہیں تھا میں سیاست پر بولوں. بی جے پی امید کر رہی تھی کہ گریز سے ان کو سیٹ ملے گی اور انہیں ملے بھی اچھے ووٹ. ادھر داربل میں تو کچھ بزرگوں نے کھل کر ہم نے بی جے پی کو ساتھ دیا. کچھ لوگوں نے مجھے یاد دلایا کہ مودی جی جب پرائم منسٹر صاحب داور آئے تھے, آپ مجھے کریکٹ کریے مجھے نہیں پتا, انہوں نے جو مجھے بتایا گیا جب میں جیل میں تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم گریز کے لوگوں کو بانڈی پورہ میں جو بارڈر ایریاز ہیں 5-5 مرلے 10-10 مرلے زمین دیں گے یا دوسری جگہوں پر. تو افسوس یہ ہے جب مودی جی اتنا کمٹمنٹ کریں تو بنتا ہے 5-5 مرلہ, کون سا مسئلہ ہے. چلو آپ 5 بھی مت دو, فلیٹ ٹائپ بنا دو, 3-3 کمرے ان لوگوں کو دے دو وہاں پر. 6 مہینے کہاں جائیں گے, یا تو ٹنل دے دو پھر نہیں جائیں گے. تو لہذا جو ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, کیا ڈیولپمنٹ ہے. این ایچ پی سی نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوگوں کو دبا رکھا ہے. باہر سے مزدور آتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ سارا روزگار یہاں پر لوگ بیچارے پورٹر کام کرتے ہیں فوج کے ساتھ. اس کے لیے بھی اگر پریفرنس یہاں کے لوگوں کو نہ ملے تو وہ بھی غلط بات ہے. نیٹ ورک ابھی موبائل نیٹ ورک کچھ علاقوں میں بالکل بھی نہیں ہے. پی ایچ ای کا حال اس سے بھی برا ہے. سڑکیں تو ہیں لیکن ان پر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی موٹا آدمی ہوگا مطلب 56 انچ چھاتی والا تو نہیں چل پائے گا. میں مودی جی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. کوئی موٹی چھتے والا تو نہیں چل پائے گا, اتنے تنگ روڈ ہیں. تو پھر این ایچ پی سی اگر چاہتی جو ان کا وہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ہے یا بیکن کا, مجھے نہیں پتا وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. بجلی کے لیے تو کام کر رہے ہیں لیکن جو میں نے بجلی پولوں کا حال دیکھا جو نیا کام چل رہا ہے, اگر ہاتھ سے جھٹکا دیں تو وہ پول نیچے گر جائیں گے. جہاں 8 فٹ برف پڑے وہاں اگر آپ کام اچھا نہیں کریں گے تو وہاں کا حال ہوگا کیا. میری فوج اور سول ایڈمنسٹریشن سے اتنی گزارش ہے کہ لوگوں پر رحم کیجیے. ڈیولپمنٹ یہاں پر بالکل نہیں ہے. اور جب سردیاں ہوتی ہیں مجھے بتایا گیا کہ جو یہاں پر وہ چاپر سروس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو 2-2 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ کور کمانڈر صاحب سے باقی لوگوں سے بھی بات کروں گا, ایل جی سے بات کروں گا, سب سے بات کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی وہ کرایہ کم کیا جائے. اور کچھ نے مجھے کہا کہ وہ بڑا جہاز جس کو وہ کہتے ہیں وہ ڈکوٹا یا کیا اس کا نام ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ وہ سروس دوبارہ شروع کی جائے جتنا ہم سے ہو سکے. میں ایک معمولی آدمی ہوں, میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں اور ان کے لیے میں نے اپنا ٹائم وقت رکھا ہے. میں ان کی زبان بن کر ان کی آواز ہر گلی میں, ہر ایوان میں, اسمبلی میں بھی ہماری نمائندگی ہے, وہاں بھی سیکریٹریٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ اٹھا کے
कोशिश करेंगे जो मसाइल हैं उनका हल निकले। थैंक यू। सर श्रीनगर बांडीपुरा रोड की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे सबसे ज्यादा तंग वही रोड है। अगर किसी को श्रीनगर से गुरेज भी आना हो सबसे पहले उसको उस रोड से गुजरना है। वहाँ के 2 पुल ऐसे बने हैं जो 1960 से वैसे ही पुल है, छोटे आर्मी ने बनाए हैं, वो पुल अभी तक नहीं बन रहे। क्या आप उसमें कुछ करेंगे उस रोड को लेके? सर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एज मेंबर पार्लियामेंट लगभग 2500 गाँव हैं जिनकी मुझे नुमाइंदगी करनी है। अभी तो MP बने 3 महीने हो गए, मैं जेल में था काम करने, उससे वहाँ से निकले तो फिर इलेक्शन का वो कोड ऑफ कंडक्ट था। टेक्निकली मुझे 3 ही दिन अभी MP का काम करते हो गए। वो 3 दिन आपने देखा होगा, आज सोशल मीडिया का दौर है, मैं सड़कों पे हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लोगों के मसाइल सुनूं। वो तो मेरी प्रायोरिटी पे है। आई विल नॉट पुट द ब्लेम ऑन एनीवन। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 18-20 घंटे काम करके जितने भी मसाइल हैं, जिस भी ऐवान में जाना पड़े, जिस भी ब्यूरोक्रेट के पास जाना पड़े, वहाँ जाके हम उनके मसाइल का हल निकालेंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना बीच में भूल गया, क्योंकि मीडिया इज़ वॉइस ऑफ वॉइसलेस, मेरी बात आप लोगों तक पहुँचाएंगे। हो सकता है कि ख्वाब गफलत में सोए हुकाम जो है वो जाग जाए। एक बस्ती नीचे थी, वहाँ पर मतलब कहीं स्लाइड का मामला, पूरी बस्ती खतरे में है। कहीं पर बस्ती मतलब 92 में सैलाब आया है तो वो बस्ती फिर रिलोकेट करनी है। अब जंगलात वालों का एक फॉरेस्ट टेररिज्म नया शुरू हुआ है, जंगलात वालों की दहशतगर्दी। ना किसी को मवेशी पालने देते हैं, ना किसी को मकान बनाने देते हैं, ना किसी को स्कूल बनाने देते हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूँ सरकार को, ये जंगलात वालों की दहशतगर्दी जो है, जो सरकारी दहशतगर्दी है, डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेटिक दहशतगर्दी, उसको ख़त्म कीजिए। अगर ये पहाड़ तो हमारे हैं, ये तो जाएंगे कहीं नहीं। मालिक बने कहीं और के, जब मतलब ऑफिसर, मुलाजिम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहला अधिकार तो यहाँ के लोगों का है। अगर इन्हें मवेशी चराने के लिए जगह ना मिले, स्कूल बनाने के लिए जगह ना मिले, मकान बनाने के लिए जगह ना मिले, ये लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए हम टेकअप करेंगे सबसे, जितना हमसे हो सके 24 घंटे काम करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे और इनको धोखा नहीं देंगे। मेरा दरवाज़ा लोगों के लिए खुला है, 24 घंटे खुला है। और गुरेज के लोगों के लिए मेरा पैगाम है, श्रीनगर, जम्मू, मेरा लंगेट, जहाँ आप आए, जब भी आए, आप मेरे दिल में हैं। मेरे दिल और मेरे घर के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। सर आखिरी सवाल, क्या इंजीनियर रशीद साहब एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी बेल एक्सटेंड होगी ताकि वो और लोगों के स्कोपों के? अरे जनाब, वो कोर्ट का मामला है, हो जाएगी, हम लोगों का जरूर है। उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा। कोई बात, हम जहाँ भी सर, शुक्रिया। हम जहाँ भी रहे, मैं एक बार कल तो सरकार भी हलफ ले रही है। मेरा एक छोटा सा पैगाम होगा शहर में सरकार के लिए, ये आपके सवाल का भी जवाब है। हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक